بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کافہا یا عین صاد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، اسی طرح اور بھی ہیں الف لام میم اور نون یاسین طٰہٰ، یہ کئی صورتوں سے پہلے یہ الفاظ آتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد بھی سورہ مریم سے پہلے یہ الفاظ ہیں۔ اب ان الفاظ کے معنی اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ یہ ایک راز کی بات ہے، راز کی بات کوئی بھی کسی کو نہیں بتاتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان بات ہے، راز راز ہی رہنے دو۔ کئی لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے لکھتے ہیں اس کا یہ ہے، مطلب سب ان کے خیالات ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے، بات یہی ختم ہوتی ہے، راز راز ہی ہوتا ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز کی بات ہے۔ اب اس کے عمل کے کئی فوائد بھی ہیں۔ ایک اہم قسم کا فائدہ، بہت ہی خاص فائدہ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا توجہ سے سن لیں اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھیں، صحیح سمجھ پھر آئے گی۔ ایک آدھا منٹ 2 منٹ دیکھنے سے نہیں پتہ چلے گا۔ تو میری پہلی ریکویسٹ آپ سے یہ ہے، دھیان سے دیکھیں، توجہ سے دیکھیں، کیونکہ معاملات ہر بندے کو کوئی نہ کوئی معاملہ، کوئی نہ کوئی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کا جتنا بڑا کوئی کام ہے، کسی سے کوئی معاملہ آپ نے حل کروانا ہے، کسی قسم کا ہو، کاروبار کے متعلق ہو، لین دین کے معاملات کا ہو، یا رشتے کا کوئی مسئلہ ہو، بچی کا رشتہ، بچے کا رشتہ، بچوں کی نوکری کا مسئلہ ہو، اپنی کسی نوکری کا مسئلہ ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ کسی سے حل کروانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے اچھے طریقے سے، کیونکہ وضو اچھا کیا اگلا کام بھی اچھا ہوگا۔ اگر وضو ہی ابتدا ہی اچھی نہیں ہے، وضو ہی صحیح دھیان سے نہیں کیا تو پھر اگلا معاملہ بھی صحیح حل نہیں ہوگا۔ وضو کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کرنی ہے۔ آپ نے صلاۃ حاجت کے 2 نفل پڑھ لیے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اپنا دایاں ہاتھ، یہ ہاتھ اپنی طرف کر لینا ہے، اور چھوٹی انگلی کاف یہ کہہ کے بند کر دینی ہے، ہا کے اوپر دوسری بند کر دینی ہے، اور یا کے اوپر تیسری، عین کے اوپر یہ چوتھی، اور صاد کے اوپر انگوٹھے کو بند کر دینا ہے۔ یعنی کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 لفظ ہیں، اور 5 کے اوپر آپ نے ایک ایک انگلی بند کرتے جانا ہے۔ آپ کی مٹھی اس طرح بند ہو جائے گی، یہ چھوٹی انگلی سے بند کرنا شروع کرنا ہے، جس کو چیچی انگلی کہتے ہیں۔ اب آپ نے اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اب جس بندے سے آپ نے کوئی کام کروانا ہے،
کسی قسم کا بھی کام ہے، وہ بندہ آپ کے قریب ہے، 5-10 منٹ کا راستہ ہے، 15 منٹ کا بھی ہے، 20 منٹ کا بھی ہے، تو اتنی دیر میں مٹھی بند کی جا سکتی ہے، یعنی اتنا پیدل مسافت ہے۔ ہاں جی، تو آپ اسی طرح چلے جائیں اور اس کے کمرے میں، گھر میں ہے، گھر میں داخل ہو، جس جگہ پر بھی وہ بندہ بیٹھا ہے جس سے آپ نے بات کرنی ہے، وہاں کی سچویشن دیکھیں کہ اگر آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں تو وہاں آپ نے جاتے ہی اسے کہنا ہے السلام علیکم۔ یہ سلام بھی تھوڑی بلند آواز سے کرنا ہے، اتنی بلند آواز سے بھی نہ کریں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی گھبرا جائیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اور اتنی دھیمی آواز بھی نہ ہو کہ کوئی سنے بھی نہ، یعنی تھوڑی بلند آواز سے، جس طرح تھوڑی اونچی آواز سے آدمی بات کرتا ہے۔ تو آپ ہاتھ ملاتے ہی اپنے ہاتھ کو کھول دینا ہے، سلام کرتے ہی ہاتھ کو کھول دیں، اور اتنا آپ عمل کریں گے اس کی مکمل توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ اگر وہ بندہ دوسروں سے بھی بات کرتا ہوگا، اس بات کو روک کر آپ کی طرف توجہ کرے گا، آپ کی بات بھی سنے گا اور آپ کا کام بھی وہ کرے گا، جس مقصد کے لیے بھی گئے ہوں گے انشاءاللہ آپ کی وہ بات پوری ہوگی۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جس سے یہ کام کروانا ہے وہ 8-10 کلومیٹر دور ہے، جاتے وقت ٹائم لگتا ہے، آپ بائک پہ جاتے ہیں تو بائک چلاتے وقت آپ مٹھی تو بند نہیں کر سکیں گے، یا گھنٹے ڈیڑھ کا 2 گھنٹے کا راستہ ہے، 3 گھنٹے کا راستہ ہے، جتنا بھی ہے، تو اتنی دیر مٹھی بند کیے ہوئے آپ بھی تنگ ہو جائیں گے، کوئی اور دیکھے گا وہ بھی حیران ہوگا، اس نے تو مکہ کسا ہوا، کہیں مجھے تو نہیں مار دے گا، یہ کئی خیالات آتے ہیں دل میں۔ تو ایسی صورتحال نہیں پیدا کرنی، پھر آپ نے اپنی مٹھی کو کھول دینا ہے، مٹھی وہ تو بند کرنی نہیں ہے، آپ نے صلاۃ حاجت نفل پڑھ کے درود پاک پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ اب یہ بھی نہیں آپ کے ساتھ 2-3 بندے جا رہے ہیں تو آپ ویسے ہی ذکر میں لگے رہیں گے، بات بھی نہیں کریں گے، وہ بھی کہیں گے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، کیا پڑھ رہا ہے، ہمارے خلاف ہی تو نہیں کچھ کر رہا۔ کئی صورتحال ہوتی ہیں، آپ نے دل میں پڑھتے رہنا ہے، اور جب کوئی بات چیت کرنی ہو تو آپ بات بھی کر سکتے ہیں، اتنی سختی نہیں ہے کہ آپ پڑھتے ہی جائیں، لیکن یہ ہے جب موقع ملے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے جائیں۔ جب قریب چلے جائیں گے جہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب میں یہ عمل کروں، 1-2 منٹ کا آگے راستہ ہے، تو آپ درود پاک تو آلریڈی آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ تو 11 مرتبہ سے بھی بہت زیادہ ہو چکا ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں جا کے وہ اسی ترتیب سے انگلیوں کو بند کرنا ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ بند کر کے پھر 11 دفعہ بعد والا درود پاک پڑھنا ہے، وہ پڑھ کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ صورت پھر وہی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہاتھ ملائیں، سلام کریں، ایسی سچویشن نہیں ہے تو پھر آپ زور سے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہیں السلام علیکم، بس اتنا عمل کرنے سے مکمل توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ یہ دونوں طریقے میں نے بتا دیے، قریب والا بھی اور دور والا بھی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس وظیفے سے بہت سے لوگوں کے کام ہوئے ہیں، ملازمتیں ملی ہیں، کاروبار کی بات اگر طے کی ہے کسی سے، اس کے اندر بھی کامیابی اور فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ طریقے استعمال کریں، اگر کسی کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، انشاءاللہ 100% کامیابی ہوگی۔ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کے یقین میں کمزوری ہوگی تو معاملہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ جتنی طاقت آپ کے یقین میں ہوگی اتنا ہی آپ کو زبردست فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں،
اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔